سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پنجاب میں آج کل آپ سب کے علم میں ہے کہ کہیں پہ بھی مریم صاحبہ جاتی ہے اور وہاں پہ پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ کہیں پہ بسوں کا افتتاح ہے تو پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ کبھی ستھرا پنجاب کا نعرہ لگایا جاتا ہے، کبھی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ رات دن مریم صاحبہ بہت کام کر رہی، لیکن جو اصل کہانی ہے وہ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیسے جو ہے ادھر کا ادھر کیا جا رہا ہے۔ کل میں دو خواتین کا سن رہا تھا، وہ کہتی کہ ہمیں تو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، صرف انہی لوگوں کو آگے آنے دیا جاتا ہے جو چند لوگوں کو جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوں یا جنہیں نون لیگ کے ہوں، دوسرے لوگوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ کئی جگہ پہ نعرے لگ جاتے ہیں عمران خان کے اور وہ ایک نئی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ سیلاب کے دنوں میں جو ڈرامہ کیا گیا اور لوگوں کو تھوڑی سی مدد جو کرنی تھی، لیکن اپنی مشہوری جو ہے وہ زیادہ کی گئی اور اس سے نہ تو لوگوں کو کوئی مدد پہنچی مگر نہ اپنی بھی مشہوری نہیں ہوئی، کیونکہ آج بھی لوگ جو ہیں ان سے دوری اختیار کر چکے۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جتنی مرضی ایکٹنگ کی جائے، جتنی مرضی ٹک ٹاک بنائی جائے، جو مرضی کیا جائے، لیکن اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ لوگوں کے دلوں میں اتنی دوری بڑھ چکی ہے کہ وہ ان لوگوں کو مجبوراً صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اوپر تشدد کریں گے۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نون لیگ کا بندہ وہ کہیں نعرے لگوا رہا تھا اور اس نے کہیں نعرہ لگایا تو کوئی چھینٹ جو تھی اس کے مریم کے منہ پر پڑ گئی، اس کے اوپر بھی ایف آئی آر درج ہو گئی۔ اس کو پتہ ہی نہیں کس وجہ سے مجھے پکڑا ہوا۔ مکمل طور پر اس وقت ایسا سسٹم وہاں پہ بنا ہوا ہے کہ ہر طرف ظلم کا بازار کر، کسی کو کسی طریقے کے ساتھ کیچ کیا جاتا ہے، کسی کو کسی، اور جس طرح کیا بندہ ہو اسی طرح اسے قابو کیا جاتا ہے، اسی طرح اسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بتا رہے جی وہ بسیں جو چلی ہے، عوام پھول نچھاور کر رہے، سب سرکاری ملازم، تنخواہیں سرکاری خزانے سے، اور پھول مریم کی بادشاہی ہے یا مریم کے اوپر، وہ سب وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جنہیں کپڑے شپڑے دوسرے تبدیل کر کے اور پتہ نہ چلے۔ جب لوگوں سے پوچھا گیا وہ کہتے ہیں ہم سرکاری ملازم ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ صفائی کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی اسی کام پہ لگایا ہوا۔ صفائی کی یہ حالت ہے کہ خانہ پوری کرنے کے لیے کچھ علاقوں میں صفائی کی جاتی ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی وہی حالات ہیں، ہر طرف گندگی، ہر طرف یہ جو آپ کی نکاسی کا پانی ہے، نالیاں ہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا چناب نگر چنیوٹ کے پاس ربوہ جو ہے، وہاں پہ اتنا برا حال ہے کہ وہ نالیاں دیکھ کے خوف آتا ہے۔ وہاں سے مچھر پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پیسہ شو کیا جا رہا ہے کہ بہت پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں، اور اسی طرح دوسرے شہروں پہ بھی بڑا خرچہ مرچہ کر کے بڑی صفائی کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف سندھ کے لوگوں کے اوپر یا سندھ کے وزیر اعلیٰ کے اوپر بات چیت مریم کر رہی ہے، جی آپ نے سیلاب میں لوگوں کی مدد نہیں کی، آپ نے یہ نہیں کیا، تو کی خود بھی نہیں۔ انہوں نے ذرا ٹک ٹاک کام بنائے یا نہیں بنائے، آپ نے ٹک ٹاک پہ زور دیا۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جتنی صفائی کے نام پہ ایک مہم چل رہی ہے، یہ پیسہ جو ہے ادھر کا ادھر کیا جا رہا ہے۔ کئی جگہ پہ لوگوں کو تنخواہ نہیں ملتی، وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، اور جو ٹھیکیدار ہیں، جو بھی لوگ ہیں، وہ پیسے لے کے کام کرواتے ہیں، وہ آگے تنخواہیں نہیں دیتے۔ کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہے، یہ میں اوپر بورڈ پہ چناب نگر کی کچھ تصویریں بھی لگا دیتے ہیں ہم، تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ صاف ستھرا پنجاب ہے۔ جھوٹ اور وہی جو مذہبی گیم ہے جس کے ذریعے لوگوں کو کیچ کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے لوگوں کے دماغ کیچ کیے جاتے ہیں، وہ گیم چل رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اگر انٹرنیشنل بینک کی رپورٹ پڑھیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ ہیں جن کو خوراک ہی نہیں پوری ملتی، میڈیسن نہیں کوئی، جن کے پاس گھر باری کوئی نہیں، پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں جو کس طرح زندگی گزارتے کسی کو پتہ نہیں۔ اگر مل گئی تو کھا لی، نہ ملی تو نہ سی۔ لالچ کا یہ حال ہے عوام میں بھی، وہ ایک دوسرے کا جو بھی چیز آتی قابو کھینچ لیتے ہیں۔ میں کل ایک بڑا اچھا مجھے لگا ایک بوڑھا آدمی تھا،
سیلاب آیا، اس کے لیے کوئی جو بندے تھے 2-4 انہوں نے مدد کرنے کے لیے جب اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا یار مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے سے زیادہ کوئی اس کا طلبگار ہو، آپ مدد وہاں لے جائیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، ہوتا تو یہ ہے پکڑ لو جو آتا ہے، چھوڑتی نہیں عوام بھی، کیونکہ عوام کا بھی بیڑا گرک کسی وجہ سے ہوا۔ تو وہ دوبارہ آئے، پھر اس کے پاس دیکھا وہ بیچارہ خود بڑی مشکل میں گزارا کر رہا تھا، مگر اس کا کہنا یہ تھا کہ میرا سسٹم چل جائے گا لیکن شاید کسی کا نہ چلے، اس کو یہ کھانا پہنچاؤ، اس کو یہ چیزیں پہنچا دو۔ وہ بھی سول لوگ تھے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر سول نے بھی کسی کی مدد کرنی تو مریم کی تصویر وغیرہ ضروری ہے، وہاں پہ مشہوری مریم کی ہونی چاہیے۔ کتنی دیر تک یہ چلے گا؟ چھوٹے بچے ہیں وہ آگے بتاتے ہیں کہ اس نے ہماری کیا مدد کرنی ہے، یہ تو خود لاکھوں کی جوتا پہنا ہوا، لاکھوں کا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس کو کیا پتا کہ غربت کیا ہوتی۔ یہاں پہ یورپ میں ایک عرصہ ہو گیا، 40 سال ہو گئے مجھے یہاں، میں نے کبھی یہ مشہوری، یہ ٹک ٹاک، یہ جتنے یہاں کے وزیر ہیں مشیر ہیں کبھی نہیں دیکھی، چاہے لوکل گورنمنٹ ہے چاہے کوئی، وہ کام کرتے ہیں، سڑکیں یہاں پہ بھی ہیں، یہاں پہ ہر چیز ہے جو پاکستان میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، دنیا کی ہر نعمت یہاں یورپ میں ہے۔ ٹک ٹاک پہ مشہوری نہیں چاہتے ہمارے، کیونکہ ٹک ٹاک بہت ضروری ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہی سسٹم جو ہے، بھئی آپ نام ہی بنائے، لوگوں کو آپ نے مارنا ہے، تشدد کرنا ہے، جھوٹے کیس ڈالنے ہیں، کبھی یہ سنم جاوید کی بہن ہے اس کو پکڑ لیا، کبھی کسی کو پکڑ لیا، فلک جاوید، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر نہ بھی مشہوری کرے؟ جب آپ نے زبردستی، آپ نے نہ ووٹ لیا، نہ آپ کو ووٹ عوام نے دیا، آپ نے گورنمنٹ پہ قبضہ کر لیا، تو باقی کیا رہے گا؟ تو جناب جو کچھ بھی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، وہ جو دکھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو فلم چل رہی ہے وہ اور ہے۔ کوئی وہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں جا کے مختلف شہروں میں کتنی صفائی آپ کو نظر آئے، مگر پیسے ڈال دیے گئے کہ خرچہ آ گیا کاغذوں میں، پیسے کدھر گئے کسی کو پتہ نہیں، مل جل کر کھائی ہو، وہ خود ہی کہتی تھی مریم، نال رولا پائی ہو، میں نہیں کہتا، وہ خود کہتی، اسی کلیے پہ یہ بھی چل رہے۔ پاکستان کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں، تبدیل کرنے کے لیے ضمیر کو زندہ کرنا پڑتا ہے، اور ضمیر مردہ ہو جائے تو آپ جو مرضی کرتے کوئی چیز زندہ نہیں ہوتی۔ نہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔